الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت، ہم نے تم پر سے ہر قسم کی نجاست کو، ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیا۔ اب اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں، میں تھوڑی سی بات ذہن نشین فرما لیں۔ اہل بیت اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو اہل بیت سے مراد سب سے پہلے اس شخص کی بیوی ہے۔ بیت کا مطلب یہ ہے گھر، وہ کمرہ کہ جس میں رات گزاری جائے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اہل بیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کمرہ کہ جس میں رات گزاری جاتی ہے، اس کمرے میں رات گزارنے والے۔ اہل بیت کا مطلب یہ ہوا وہ کہ جو رات گزارنے میں ساتھ ہوں، اس کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اب رات گزارنے میں تو ساتھ اولاد بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک حد تک عمر کے بعد جب اس کی عمر زیادہ ہو جائے، عمر بڑی ہو جائے، جوان ہو جائے، پھر اس کے رات گزارنے کی جگہ الگ ہو جاتی ہے۔ بیٹا ساتھ ہوتا ہے ایک حد تک، جب بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کے رات گزارنے کی جگہ الگ ہو جاتی ہے۔ بیوی واحد وہ خاتون ہے کہ جو رات گزارنے میں ہر وقت خامن کے ساتھ رہتی ہے، جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی وہ ہر وقت خامن کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اہل بیت لغت کے اعتبار سے ہی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اہل بیت کا مصداق، اہل بیت سے مراد سب سے پہلے اس شخص کی بیوی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم قرآن میں دیکھیں، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ احزاب آیت نمبر 33 کے اندر بھی ارشاد فرمایا۔ یہ پورا رکوع سورہ احزاب کا اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ پورا رکوع پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں ہیں۔ جب سارا رکوع حضور کی بیویوں کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں ہیں، آگے چل کے جب بات اہل بیت کی آتی ہے تو اس سے مراد بھی یقیناً پیغمبر کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کے گھر والیاں شامل ہیں۔ ہاں، جب پیغمبر کے گھر والی بیویاں شامل ہو گئی، اب اس کے بعد پیغمبر کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا جس کا لقب طاہر اور طیب تھا، دوسرے بیٹے کا نام قاسم تھا، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ 3 بیٹے یہ بھی اہل بیت میں۔ پیغمبر کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ چاروں بیٹیاں بھی پیغمبر کے اہل بیت میں۔ اور اسی طرح پیغمبر کے 3 داماد، پہلے داماد کا نام ابو العاص ہے جن کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا، دوسرے داماد حضرت عثمان ہیں جن کا نکاح پیغمبر کی بیٹی رقیہ کے ساتھ ہوا، پھر حضرت عثمان ہی دوہرے داماد کہ پیغمبر کی تیسری بیٹی ام کلثوم عثمان ہی کے نکاح میں آئی، اور پیغمبر کی تیسرے داماد علی المرتضیٰ۔ پیغمبر کی بیٹیاں بھی اہل بیت میں، پیغمبر کے داماد بھی اہل بیت میں، پیغمبر کے بیٹے بھی اہل بیت میں، اور پیغمبر کی بیویاں ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہیں۔ ایک حدیث ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چادر لی اور اس چادر میں حضرت علی المرتضیٰ کو بھی لیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی اندر لیا، حضرت حسن کو بھی لیا، حضرت حسین کو بھی لیا، ان چاروں کو بیچ میں لے کر اور خود بھی بیچ میں ہو گئے، اور اللہ رب العزت سے دعا فرمانے لگے، اے اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما۔ پیغمبر کی بیوی ام سلمہ تشریف لائی، کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس چادر میں شامل فرما لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تو اللہ پہلے ہی قرآن میں اہل بیت میں شامل فرما چکے ہیں، ہاں ان کو میں اپنی دعا کے ذریعے سے اہل بیت میں شامل فرما رہا ہوں۔ تو اہل بیت سے مراد
اہل بیت سے کا مصداق سب سے پہلے پیغمبر کی بیویاں ازواج مطہرات ہیں، اس کے بعد پیغمبر کے بیٹے اور پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، اور پھر پیغمبر کے داماد ہیں۔ تو یہ اہل بیت ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔